اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 255. کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، کسی کے لیے اپیل کر سکے، اس کی اجازت اور انومتی کے بغیر؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اسے بھی اچھی طرح جانتا ہے. Who is it that can intercede with him except by his own permission? He knows what is before them presently and what will be after them. یہ آیت الکرسی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ایک ریئل گاڈ، اصلی خدا کون ہو سکتا ہے، اس کا ایک کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے، مکمل تعارف. یہ چیزیں اللہ، گاڈ اور ایشور کے سوا کسی اور میں نہیں ہو سکتی. چار کوالٹیز کل آ گئی تھی، ان کو میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں. آج پھر ہم 2 دیکھیں گے، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کیجئے، یا ایک نارمل دماغ رکھنے والا ڈیسائیڈ کرے کہ کیا اس یونیورس میں کوئی ایسا ہوا ہے، یا آج ہے، یا آئندہ کبھی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کے کئی معنی ہیں. اب اردو لینگویج میں یا انگلش میں اتنا براڈ سینس نہیں ہے، بہت چھوٹی زبان ہے. دیکھیے 3 معنی مینلی ہے اس میں الہ کے اندر. نمبر 1، وردی آف ورشپ، عبادت کے لائق، جس کے سامنے انسان جھک سکے، دعا کر سکے، مدد مانگ سکے. نمبر 1. نمبر 2، جس سے انسان محبت کرے، کہ واقعی محبت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سر سے لے کے پیر کے ناخن تک جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے بچے سب کس کا ہے؟ یہ ہوا، یہ پانی، یہ سمندر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سب کس کا ہے؟ اللہ. تو حقیقت میں اصل میں محبت اور لو کے لائق صرف وہی ہے. اب دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ بہت سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے اس سے دل سے. وہ اللہ سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو سمجھا نہیں. اور تیسری چیز جو ہے، وہ شخص جس کی بات مانی جائے، ٹوٹلی مکمل اوبیڈینس جس کے سامنے ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. نہ انسان ماں باپ کی کمپلیٹ بات مان سکتا ہے، نہ گرو کی کسی، اور نہ حکومت وقت کی، گورنمنٹ کی پوری باتیں نہیں مان سکتا آدمی.
اب گورنمنٹ کہے, سپریم کورٹ کہے کہ لیو ان ریلیشنشپ جائز ہے, تو کیا ہم مان لیں گے؟ بغیر شادی کے زندگی گزارنا مان لیں گے ہم؟ ہومو سیکشولیٹی جائز ہے تو مان لیں گے کیا؟ شراب ٹھیک ہے تو ہم مان لیں گے؟ نہیں مان سکتے. تو کمپلیٹ اوبیڈینس جس کی ہو سکتی ہے وہ صرف اسی کی ہو سکتی ہے. اور ایک اور میننگ, چوتھی میننگ جو مفسرین اس کی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ الہ کا معنی ہوتا ہے تحیرہ. انسان جب اس کے بارے میں سوچے تو اس کا دماغ کام نہ کرے کہ کیا ایسا ہے وہ. تو اب ان چاروں میننگ کو دیکھ کر کے آگے کے ورڈ پہ غور کیجئے. الحی ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اور آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ کتنا دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 135 سال, 135-34 ایئرس, زیادہ سے زیادہ 150 سال مان لیجئے, 150 سال. اس کے بعد ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی مرے, ہم بھی مر جائیں گے, چاہے وہ نبی ہوں, پروفٹس ہوں, یا کوئی بھی رشی منی اور اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوں, سارے کے سارے کو مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان, اس یونیورس میں جو کچھ ہے سب کو فنا ہو جانا ہے, مٹ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تیرا رب اکیلا بچے گا جو عزت والا, بڑائی والا, بزرگی والا, احسان والا ہے. تو وہ زندہ ہے, باقی سب کو موت آئے گی. یہ پہلا ڈیفرنس ہے کہ وہی خدا ہونے کے لائق ہے. نمبر 2, صرف خود زندہ نہیں ہے بلکہ ہر چیز کو زندہ اور باقی رکھا ہے. اب اس کے بارے میں سوچئے, ذرا غور کیجئے. قائم کہتے ہیں کھڑا ہونے والے کو, اور قیوم کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز لے کر کے انسان کھڑا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ گرے نہیں. اگر مجھ سے یا دنیا کے کسی بھی طاقتور انسان سے بول دیا جائے کہ صرف یہ میز 24 گھنٹہ اٹھا کے رکھے ایسے, کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ ہاتھ پھولنا شروع ہو جائیں گے کچھ ہی دیر کے بعد, اور اس کے بعد وہ فٹ کھا کر کے گرے گا, بے ہوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیے کہ یہ صرف اتنی بڑی مسجد نہیں, یہ ڈیسک نہیں, پورا یونیورس کس طرح سے وہ باقی رکھا ہے, قائم رکھا ہے. اور خالی آپ پلانٹ ارتھ کے بارے میں سوچئے کہ یہ 8 ارب لوگ یہاں پہ ہیں, اتنے مکان ہیں, خزانے ہیں, کیا کیا ہیں, اور یہ کس طرح سے ہے؟ اسٹیبل نہیں ہے. یہ 1670 کلومیٹر 1670 کلومیٹر پر آور یہ گھوم رہا ہے, یعنی ایروپلین کی سپیڈ سے بھی زیادہ. ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا کیسا اس کو قائم رکھا ہے, کدھر جا رہا ہے. اب اگر آپ فار ایگزامپل ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں, ایروپلین میں, تو ہوائی جہاز سیدھا جا رہا ہوتا ہے ایروپلین, اس کے باوجود جو لوگ چڑھے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ کبھی اوپر ہوتا ہے, کبھی نیچے ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کب گر جائے گا, وائبریٹ کرتا رہتا ہے. لیکن زمین مسلسل گھوم رہی ہے, اور اس کے 2 چکر ہیں, ایک اس کے ایکسس پہ ہے, ایک اس کے آربٹ پہ ہے. ایکسس پہ 1670 کلومیٹر پر آور کے حساب سے گھوم رہی ہے, اور آربٹ پہ 1,10,000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے گھوم رہی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کیا؟ یہ کون ہے؟ القیوم, جس نے اٹھا کے تھام کے رکھا ہے, اس کنٹرول کر رہا ہے وہ, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم کیسے ہیں؟ ایسے آپ دیکھیں گے اگر زمین ایسا گھوم رہی ہے تو ہمارا سر نیچے ہونا چاہیے نا, پیر اوپر ہو جانا چاہیے. نہیں ہوتا ایسا. کون ایسا کر سکتا؟ پھر آپ سمندر کو پھر آپ پورا سولر سسٹم کو دیکھیے کہ زمین سورج کے ارد گھوم رہی ہے, اور سورج خود بھاگ رہا ہے دوسری طرف, چاند الگ گھوم رہا, اور وہ میگا اسٹار کی طرف بھاگا جا رہا ہے, یہ سارے کو لے کر کے. یہ کون کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. اسی لیے بولتے ہیں سبحان اللہ. ہمارا دماغ کام نہیں کر سکتا.
اچھا تیسری چیز یہ بتائیے کہ آپ دیکھیے گا کسی کو، جیسے پولیس والے کی ڈیوٹی آپ دیکھتے ہیں کہیں لگی رہتی ہے، واچ مین کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے رات میں، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ وہ حفاظت کرنے والا وہ کیا ہوتا ہے، خود سویا ہوا رہتا ہے، اگر سوئے گا نہیں تو پاگل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، پروٹیکشن دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی انسان کے بارے میں، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو زندگی بھر سویا نہیں ہے؟ انسان نہیں، جنات نہیں، کوئی مخلوق دیکھیے، ہاں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی ہے، انہیں بھوک نہیں لگتی، اور اصل میں نیند کب آتی ہے، جب انسان تھکتا ہے تب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب کے سب اسی کے ہیں، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ آج کی جو دو صفات ہیں، جو دو کوالٹیز ہیں، کل ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ہر ایک چیز جو ہے نا اپنے اندر ایک سمندر ہے جو اتنے شارٹ ٹائم میں آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور واقعی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ساری دنیا کے پیڑ پودے ٹریز ان کو پین بنا دیا جائے اور سمندروں کو انک اور سیاہی بنا دیا جائے اور اتنے اور سمندر لے کے آیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی جائے تو اس کی بات واقعی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طور سے سمجھنے اور واقعی اس کے سامنے جس طرح سے حق ہے جھکنے اور اس کی عبادت کرنے کی، اس سے محبت کرنے کی، اس کی بات ماننے کی، اس کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔